بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ کی توفیق سے اس مبارک محفل میں اور اس بابرکت مجلس میں ہم یہ بات سننے کے لیے سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ انسان کی جو شخصیت ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، وہ کس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اس سے فیضیاب ہو سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ جو ہے وہ ایک سلیم الفطرت انسان، ایک عقل سلیم رکھنے والے انسان، اس پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش میں کہ لوگ کامیاب زندگی کے حصول کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے لیکچرز، خطبات، تقریریں سنتے، کتابیں خریدتے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر بڑے لوگوں، بڑی شخصیات پر بنائی ہوئی فلمیں، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس اور دکھ کی بات یہ کہ وہ ہستی، وہ ذات بابرکات، وہ شخصیت مبارکہ جسے اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل بنایا، تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، تمام انسانوں کے لیے مثالی نمونہ بنایا، ان کی باتوں کو اکثریت ادھر سے سنتی ہے، ادھر سے نکال دیتی ہے، اور 74-75 برس سے ہم اپنے اس وطن عزیز میں ہر ایرے غیر نتھو خیرے کے پیچھے لگ کر اپنی دنیا بھی برباد کر رہے، اور عاقبت نہ جانے ہماری کیسی ہوگی۔ آئیے مختصر سے لمحات میں کہ وقت محدود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت پر گفتگو اتنی طویل کہ ہم گھنٹے نہیں، ہم دن نہیں، ہم ہفتوں گفتگو کرتے رہیں، لیکن سیرت مطہرہ کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کیسے کریں کہ وہ شخصیت ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ان کا ذکر مبارک کس نے بلند کیا ہے؟ اونچی بولیے، کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کیا جو خود سب سے بلند و بالا۔ تو جب وہ کسی کا ذکر بلند و بالا کر دیں تو ہم جیسے گناہگار، خاکی، خطاکار انسان اس تک پہنچ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کی توفیق سے 2-4 نقاط کی صورت میں آج کے موضوع کے متعلق کچھ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وعدے
اور اللہ کے ساتھ اس عہد و پیما کی پختگی کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے کہ اے اللہ جو سن رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، اس پر ہم نے زندگی بھر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس دروازے سے نکلے تو اکثریت کو آدھا یا زیادہ یا سب کچھ بھول چکا ہو کہ ہم نے کیا سنا ہے۔ اس پختہ وعدے عہد و پیمان کے ساتھ یہاں بیٹھیں اور نیکی کی نیت سے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کہ اے اللہ آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو سن رہے ہیں، ہمیں روز قیامت آپ کی شفاعت سے فیضیاب فرمانا، ہم گناہگاروں کو آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، ہم گناہگاروں کو ان خطاکار آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پرانوار کا دیدار عطا فرمانا، اور اللہ سے کچھ بعید نہیں، ان کی رحمت امڑ آئے تو بڑے بڑے خطاکار سیاہکار وہ مقامات حاصل کرتے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے ابتدا میں سورہ احزاب 21واں پارہ اس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت سنی۔ بے شک یقیناً تم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بہترین اسوہ نمونہ رول ماڈل ہے۔ اس کے لیے ہے یہ جو اللہ کی ملاقات قیامت کے دن پر ایمان رکھے، اللہ کا قرب چاہے اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ اگر کسی نے اپنے ایمان کو جانچنا ہو، اپنے یقین اور اللہ سے قربت کو پرکھنا ہو، تو اس کے لیے بہترین پیمانہ یہی آیت کریمہ ہے کہ اگر اس کی زندگی کا رول ماڈل مدینہ والے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، مدینہ کے تاجدار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایمان کے راستے پر ہے۔ اور اگر اس کی نگاہیں آوارہ ادھر ادھر بھٹکتی ہیں، کبھی مشرق میں کسی کو اپنا بت تراش کر پوچھتا ہے، کبھی مغرب میں کسی کے سامنے سرنگوں ہوتا ہے، کبھی دل میں شمال و جنوب کے کسی انسان کو جگہ دیتا ہے، پھر لاکھ محبت رسول کے دعوے کرے، پھر لاکھ عشق رسول کے نعرے لگائے، پھر لاکھ ریلیوں احتجاجوں مظاہروں میں شرکت کرے، اس کا ایمان اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ پیمانہ ہے کہ آؤ اگر دل کی گہرائیوں سے، دل کی پہنائیوں سے اور سوچ و فکر کے تمام زاویوں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل مانتے ہو تو پھر تم ایمان والے ہو۔ دوسرے مقام پر سورہ نور میں مولا حکیم و خبیر نے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ ہدایت کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں نہیں بکتی ہے، یہ پیسوں سے نہیں خریدی جاتی ہے، یہ سفارش رشوت پر نہیں ملتی ہے، یہ دیتے ہیں رب العالمین۔ اور کن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے؟ ان کے ذریعے جن کی سنت سیرت کی بات سننے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اگر پیروی کرو گے ان کی تو ہدایت پاؤ گے، اگر ان کی پیروی کے علاوہ ساری دنیا کی پیروی کر لو، الٹے لٹک جاؤ، رب کے ہاں ہدایت یافتہ نہیں کہلاؤ گے۔ تیسری آیت کریمہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا 22واں پارہ سورہ احزاب کے آخر میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے پیروی کی، اطاعت کی، فرما برداری کی اللہ کی
اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پس یقیناً اس نے عظیم الشان کامیابی حاصل کر لی۔ کوئی میٹرک میں اچھے نمبر حاصل کر لے، ایف ایس سی میں اچھے نمبر لے کے میڈیکل کالج میں چلا جائے، انجینئرنگ کالج کا طالب علم بن جائے، کسی اور اچھی فیلڈ میں چلا جائے، کہتے ہیں دنیا کی کامیابیاں اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی ہیں۔ کہاں یہ عارضی کامیابیاں کہ آج زندگی کی سانس کی ڈوری کٹے تو ساری کی ساری کامیابیاں دھری کی دھری رہ جائیں۔ آج ایک ہچکی آئے، سانس اس کا آنا جانا بند ہو تو دنیا کی کامیابیاں ہم سے منہ پھیر کر رخصت ہو جائیں۔ لیکن یہ جو کامیابی ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ کہ دنیا میں بھی سربلندی کی ضمانت، دنیا میں بھی عزت کی بشارت، اور آخرت میں بھی جنات النعیم میں بسیرا کرنے میں مدد دینے والی ہے۔ تو یہ 3 آیات اور قرآن و سنت بھرے ہوئے ہیں، لبریز ہیں، بھرپور ہیں اس بات سے کہ مسلمانوں کیا دیکھتے ہو، کس طرف کا رخ کرتے ہو، کس کو اپنا کعبہ و قبلہ مانتے ہو، کس سمت جانوروں کی طرح منہ اٹھا کر چلتے رہتے ہو۔ آؤ عبادت کرو ایک اللہ کی، اطاعت کرو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر تمہیں جینے کا لطف بھی آئے، تمہیں زندگی گزارنے کا سرور بھی آئے، اور آخرت میں بھی تمہیں وہ کچھ ملے جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ لوگ بڑی بڑی مہنگی کتابیں خریدتے، مختلف فلاسفرز، اسکالرز ان کے نظریات کو اپناتے کہ ہماری شخصیت میں تبدیلی پیدا ہو، ہم کامیابی حاصل کرنے والے بن جائیں، لیکن نہیں جانتے کہ کامیابی کی اصل کنجی اللہ کی توفیق سے اس شخصیت کے اندر موجود ہے جو شخصیت آج سے 1400 برس پہلے تاریخ انسانی کا رخ تبدیل کر گئی ہے، جس نے آج سے 1400 برس سے پہلے ایسا انقلاب برپا کیا کہ پوری انسانی تاریخ اس جیسے انقلاب سے بے خبر اور بیگانہ رہی ہے۔ شخصیت، پرسنالٹی، اگر کسی نے اپنی اسلامی شخصیت بنانی ہے، اور اسلامی شخصیت کیا ہے کہ اس کی شخصیت پر، اس کی ذات پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی کے اثرات مرتب ہوں، تو اسے کیا کرنا ہے؟ اس کی سوچ سنت کے مطابق ہو، اس کی تمام خواہشات، اس کی تمام تمنائیں، اس کی تمام آرزوئیں، اور اس کے دل کے اندر اٹھنے والے تمام خیالات، تصورات، وہ سنت اور سیرت کے مطابق ہو۔ اور تیسرا درجہ یہ کہ جب وہ اپنی سوچ کو سنت کے مطابق ڈھالے، اپنی خواہشات کو سنت کے سانچے میں ڈھالے، تو تیسرا اور آخری درجہ یہ کہ خود بھی ان پر عمل پیرا ہو، اور پھر اخلاص کے ساتھ لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دے۔ جب تک یہ عناصر، جب تک یہ چیزیں یکجا نہیں ہوں گی، سوچ سیرت سنت کے مطابق نہیں، خواہشات سنت سیرت کے مطابق نہیں، عمل کی زندگی میں سنت سیرت نہیں، کھوکھلے ہیں، دوسروں کو سنت سیرت کی طرف بلانے کا لگن، جذبہ، شوق، ولولہ موجود نہیں، اس وقت تک تمام باتیں بیکار ہیں۔ اس تمہید کے بعد آتے ہیں اپنی گفتگو کے پہلے پوائنٹ کی طرف، اللہ کی توفیق سے، کہ اگر ہم
اپنی شخصیت سازی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی کردار کے طور پر، اساس کے طور پر، بیس کے طور پر مانتے ہیں، تو پھر ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا اور کن کن چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنی ہے۔ آج کل کی دنیا میں یہ ہماری گفتگو کا شخصیت سازی کے متعلق پہلا پوائنٹ۔ آج کل کی دنیا میں جمہوریت، ڈیموکریسی، اس کا بڑا غلغلہ ہے، شور ہے۔ کہتے ہیں انسان کے بنیادی حقوق میں ہے کہ حریت فکر ہو، آزادی رائے ہو، انسان اپنے دل کی بات باہر کہہ سکے، لوگوں کو بتا سکے۔ جمہوریت کے جھوٹے سچے چیمپئن، یہ حریت فکر، آزادی رائے کے جھوٹے دعوے دار کہ جب ان کی دم پر پاؤں آئے تو پھر انسانیت پر ہر طرف سے قدغن عائد کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا بھر کی جیلیں جو سیاسی قیدیوں سے بھری پڑی ہیں، یہ ڈیموکریسی، جمہوریت کا نتیجہ ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں جو انسانی امن کی اور جمہوریت کی ٹھیکیدار بنتی ہیں، ان کی جیلوں میں جو ہزاروں انسان موجود ہیں، وہ ان کی جمہوریت کا منہ بولا ثبوت ہے۔ آئیے کسی نے شخصیت سازی کا یہ پہلو اگر سنوارنا ہے، سلجھانا ہے اور اپنے آپ میں یہ خوبی پیدا کرنی ہے کہ آزادی اظہار کے بغیر، حریت رائے کے بغیر، اپنے دل کی بات کو زبان پر لائے بغیر انسان کی شخصیت مکمل نہیں ہوتی ہے، وگرنہ انسان گھٹن سے مر جاتا ہے۔ اگر کسی نے یہ سیکھنا ہے تو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ اس وقت کتنی ہی مثالیں ہمارے پیش نظر ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے شاگردوں کو اور عام مسلمانوں کو سوال کرنے کی، حریت رائے کی، آزادی فکر کی کتنی اجازت دے رکھی تھی۔ پہلی مثال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح حدیث پاک۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ہم عربی عبارات نہیں پڑھتے وقت کے اختصار کے پیش نظر، نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنا۔ پھر اس نے پوچھا پھر کیا افضل عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر تیسرا سوال کیا اس کے بعد کیا اچھا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ 3 سوال کیے، اور کس شخصیت سے یہ سوال ہو رہے ہیں؟ بولیے کس سے؟ جو معاذ اللہ بیکار ہیں، جو معاذ اللہ فارغ بیٹھے رہتے ہیں، جو معاذ اللہ دنیا کا کوئی کام کاج نہیں کرتے۔ جتنی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں روئے زمین پر اور کسی کی ہیں ہی نہیں۔ نبی بھی، رسول بھی، امام بھی، خطیب بھی، قائد بھی، سپہ سالار بھی، جج بھی، فیصل بھی، بھرمار ہے ذمہ داریوں کی، لیکن کتنی آزادی ہے سوال کرنے کی۔ روک نہیں رہے، منع نہیں کر رہے۔ جب 3 سوال ہو گئے تو سوال کرنے والا چپ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مزید سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مزید جوابات دیتے رہتے۔ یہ ہے شخصیت سازی
कि रोक टोक नहीं है, पूछो जो पूछना है। जहन में जो उलझन मौजूद है, जो सवालात उमड़ते हैं, जो इश्कालात मौजूद हैं, पूछो। मैं हूं जवाब देने वाला, मैं हूं तसल्ली करवाने वाला, मैं हूं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे जहन में मौजूद उलझनों को दूर करने वाला। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे सवाल किया जाता तो आप साइल के सवाल से ज्यादा जवाब देते। जितना साइल सवाल करता उस पर न रुकते, बल्कि उसके सवाल से आगे जवाब देते कि कुछ पता नहीं, अभी तो इसने सवाल नहीं किया है, मुस्तकबिल में इसे मेरे इस इजाफी जवाब की जरूरत पड़ जाए। सही हदीस पाक में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबा से मरवी है कि एक बंदा आया, उसने सवाल किया कि समंदर का पानी जो है उसका क्या हुक्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ताहिर है, उससे वजू किया जा सकता है, गुस्ल किया जा सकता है। और उसके बंदे के सवाल का जवाब यहां पर खत्म हो गया। लेकिन उससे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई की और कहा, अल हिल्लु मैततुहु, उसके अंदर जो जानवर मौजूद है, जो समंदरी मखलूकात हैं, उनका खाना इंसान के लिए हलाल है। अब ये उसने पूछा था, साइल ने इसे सवाल किया, लेकिन ये शख्सियत साजी है कि उसका जवाब दिया मुस्तकबिल को देखते हुए कि एक न एक दिन लोगों को इस चीज की जरूरत पड़ेगी। हमारे यहां ऐसा मौजूद है, लीडर कहीं तकरीर करने आ जाए, कहीं खिताब करने आ जाए, इस तरह उसे चारों तरफ से सिक्योर करके रखते हैं, और अगर सवालात भी पूछवाने हो तो लोगों में, अपने मनपसंद लोगों में पहले सवालात तकसीम कर देते हैं कि ये सवाल पूछना है, ये साहब के मिजाज के मुताबिक उन्हें पसंद है, बाहर का कोई सवाल नहीं पूछना कि उनके मिजाज पर गिरा गुजरेगा। हत्ता कि इतने बड़े फ्रॉड मीडिया के अंदर बड़े बड़े ओहदेदार, वजीर, मुशीर बड़े बड़े बैठते हैं, एंकर्स बहुत से सवालात ऐसे करते हैं जो पहले उन्हें पहुंचाए जा चुके होते हैं कि तुमने ये सवाल करना, इससे बाहर कोई सवाल नहीं करना। अच्छी जमहूरियत है, अच्छी आजादी फिक्र है, अच्छी हुर्रियत राय है। ये देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा मनसब रखने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आजादी कितनी दी है कि सवाल करने वाला खामोश हो जाता है, आप जवाब देना बंद नहीं फरमाते। सवाल करने वाला मुख्तसर सवाल करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सवाल से ज्यादा उसका जवाब देते हैं, ताकि उसके सवाल में या और सुनने वालों के अंदर कोई तशनगी बाकी न रहे। तो पहली बात, पहला पॉइंट शख्सियत साजी का ये कि बात करने में जिस तरह की आजादी, सवाल करने में जिस तरह की हुर्रियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दी, उसकी नजीर, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। हां, यहां यह बात पेश नजर रहे कि जो फितना परवर लोग हैं, जो शैतानियत के लिए, फितनों के लिए, माहौल को खराब करने के लिए सवाल करते हैं, उनके लिए यह बात नहीं है। उनके लिए फिर और पॉलिसी होगी, उनके साथ और तर्ज अमल होगा। ये उन लोगों के लिए है जो अच्छी नीयत से बात समझना चाहते हैं। जो शैतान सिफ्त लोग हैं, उनके लिए फिर मामला और किस्म का है। बात समझ रहे हैं? कोई ऐसी बात तो नहीं जो समझ से मावरा या ऊपर हो, और जिसके कोई सवालात अगर मौजूद हैं तो गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह चंद मिनट हम देंगे वक्त की मुनासबत से, उसमें आप लोग इंशाअल्लाह पूछ सकते हैं। इससे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत तय्यबा में हमें मालूम होता है कि आप
صحابہ کو سوالات خود پوچھا کرتے، ان کے ذہن، دماغ، عقلوں کو حرکت دیتے تاکہ انہیں سوالات پوچھنے، جوابات جاننے، اس میں ان کا ملکہ پیدا ہو، اس میں وہ قدرت اللہ کی توفیق سے حاصل کرے۔ مشہور حدیث پاک ہے صحیح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مجلس میں پوچھا کہ درختوں میں سے، وادیوں، کلیانوں، صحراؤں میں ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال ایک مومن جیسی ہے کہ اس کی ہر چیز میں فائدہ ہے، اس کے پتے ہوں، اس کا تنا ہو، اس کی لکڑی ہو، اس کا پھل ہو، ہر چیز میں فائدہ ہے۔ تو اے میرے صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں فوراً آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ اکابر صحابہ بیٹھے تھے اس لیے میں نے زبان نہ کھولی، شرم کے مارے چپ رہا۔ صحابہ ادھر ادھر کے جوابات دیتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کھجور کا درخت۔ مجلس کے بعد میں نے اپنے بابا حضرت عمر فاروق کو کہا کہ میرے ذہن میں یہ چیز پہلے سے موجود تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بتایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا کہ اکابر صحابہ کی موجودگی میں نے جواب دیتے ہوئے شرم محسوس کی۔ تو حضرت عمر نے کہا میرے فرزند اگر تم جواب دیتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف سوالات کی اجازت دیتے بلکہ خود سوالات پوچھتے تاکہ صحابہ کے اندر اس بات کا جذبہ اور لگن پیدا ہو۔ دوسری بات، ہماری گفتگو کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے شخصیت سازی کے متعلق کہ شخصیت کے اندر مثبت پہلو، ایک نا امیدی کو ختم کر کے امید کی کرن ہمیشہ روشن رکھنا، اور اپنے آپ کو افسردگی، نا امیدی اور مایوسی کے گھیروں سے اور اندھیروں سے نکال کر ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، یہ شخصیت میں ایک بہت زیادہ ضروری عنصر اور فیکٹر ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں کتنے لوگ دیکھتے ہیں محنت کر کے، جدوجہد کر کے، کوشش کر کے جب تھک جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں گھٹا ٹوپ قسم کے نا امیدی اور مایوسی کے اندھیرے آ جاتے ہیں۔ دنیا سے لا تعلق ہو کر، دنیا سے اعتزال کر کے، کٹ کر اندھیرے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب دنیا میں جینے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور کتنے سمجھدار، ذہین، جینیس، بریلینٹ قسم کے لوگ اس نا امیدی اور مایوسی کے ہاتھوں اپنی زندگی کو خود تباہ و برباد اور نیست و نابود کر لیتے ہیں۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی روشنی میں بھی ہمیں یہ بات سمجھنے کو اور شخصیت سازی میں اہم بنیادی کردار ادا کرنے والی یہ بات ملتی ہے کہ ہم نے کبھی بھی مایوسی کو، نا امیدی کو اپنے نزدیک نہیں پھٹکنے دینا، بلکہ ہمیشہ امید کا اور اس سے پہلے اللہ پر توکل اور ان کی رحمت کا سہارا لیتے ہوئے ہر قسم کے حالات میں آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ اور قرآن پاک کی کتنی آیات اس پر دلالت گنا ہے۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ سورہ یوسف میں کہ یقیناً اللہ کی رحمت سے کافروں کے علاوہ اور کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اور سورہ زمر 24ویں پارے میں یا لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے بندوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اسراف کیا، گناہوں میں بہت آگے بڑھ گئے، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو۔ تو سیرت طیبہ اس بات کے بارے میں کھلی ہوئی کتاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انسانیت کو رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تک امید کا، روشنی کا، نور کا اور آگے سے آگے بڑھتے رہنے کا ایک ایسا سبق دیا کہ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں تو انشاءاللہ زندگی میں کامیابی اور کامرانی ضرور حاصل کر لیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر عہد مکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے برس وہاں بسر کیے؟ 13 برس، اور اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں کہ اللہ کی پناہ، حتیٰ کہ طائف تشریف لے گئے تو ان بدبختوں نے، ظالموں نے لہو لوہان کر کے وہاں سے نکالا۔ کسی نے آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ 13 برس میں 200، 250، 300 سے بھی کم لوگ وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ اگر اس کو انسانی عقل کے زاویے سے دیکھا جائے تو نا امیدی اور مایوسی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ 13 برس گزارے ہیں اور بندہ کوئی عام ہے؟ وہ ہے جس پر جبریل آتے ہیں، جن پر وحی آتی ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ ہیں کہ اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے انبیاء اور رسولوں کا، وہ ہیں جنہیں اسراء اور معراج پر لے جایا گیا اور اتنے قریب ہو گئے اس جگہ سے جہاں تقدیر لکھی جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقلام، اس کی سرسراہٹ سنی، ان کی آوازیں سنی، اتنا بلند مقام۔ لیکن زمینی حقائق کیا ہے کہ 13 برس میں 200، 250، 300 لوگ صرف۔ آئیے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی جس طرح کی ہے، صحیح حدیث پاک میں جسے مختلف صحابہ نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اچھوت کی بیماری نہیں، کوئی ایسی بیماری نہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں، بیماری میں اگر اللہ تعالی خود سے یہ طاقت رکھے تو پھر ایک سے دوسرے کی طرف وہ سفر کرتی ہے، وگرنہ کسی بیماری میں بذات خود یہ طاقت، قدرت نہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگے۔ جو پہلے بیمار ہوا سب سے، اسے کہاں سے بیماری لگی؟ کہاں سے لگی اسے؟ اس سے پہلے کوئی اچھوت موجود تھا، کوئی بیماری موجود تھی؟ تو یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور جتنے ہمیں ڈرایا جاتا ہے اس طرح کرو، اس طرح کرو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ بیماری میں اللہ طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ نہ طاقت رکھیں تو ہر 4 طرف سے بندے کو بیمار گھیر لیں، پھر بھی وہ بیماری اس بندے کو نہیں لگے گی۔ ابھی ہم جس آفت سے گزر رہے ہیں، کرونا، گھر میں ایک کو ہوتا ہے، سارے گھر والے گھر میں موجود ہیں، کسی دوسرے کو نہیں ہوتا۔ اور بہت سے ایسے ہیں کہ گھروں میں چھپ کر پچھلے کمروں میں اندھیروں میں بیٹھے ہیں کہ کرونا نہ ہو، کرونا ہوا بھی اور اللہ کے حکم سے مر بھی گئے۔ تو کس کے حکم سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا امیدی اور مایوسی کے بارے میں شخصیت سازی اس طرح کی کہ کہا کوئی اچھوت کی بیماری نہیں اور کوئی بری فال نہیں۔ بری فال کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں کالی بلی صبح صبح آگے سے گزر جائے تو آج تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ گھر کی منڈھیر پر کالا کوا بیٹھ جائے، آج کاروبار میں خسارہ ہو جائے گا۔ صبح صبح کسی الو کو درخت پر الٹے لٹکے ہوئے دیکھ لیا، آج تو بچوں میں شاید کوئی مر ہی جائے۔ یہ جتنی ہمارے ہاں توہمات، برے تصورات اور جہالت کی خرافات موجود ہیں، ان کا دین کے اندر کوئی ثبوت ہی نہیں، بلکہ یہ اشرف المخلوقات ہونے کے بھی منافی چیز ہے۔ یعنی دین تو بہت بلند و بالا بات ہے، عقل کے بھی منافی چیز ہے کہ اللہ نے تمام دنیا کو انسانیت کے لیے مسخر کیا ہے۔ اب ہم اللہ پر توکل اور اس کی رحمت کو چھوڑ کر ان چیزوں کے بارے میں غلط تصورات اور توہمات پالیں تو پھر ہمارا اشرف المخلوقات ہونا وہ کس کام کا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی زندگی سے نا امیدی اور مایوسی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نا امیدی اور مایوسی یہ شخصیت سازی کے لیے کس قدر مضر نقصان دہ ہے کہ جاگنے کی حالت میں نہیں، سوئے رہنے کی حالت میں، خواب میں بھی اگر ہمیں کوئی مایوسی کی بات نظر آئی ہے تو سیرت طیبہ سنت مطہرہ میں ہمیں اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے بھی علاج اور توڑ عطا کیا گیا ہے۔ اب خواب حقیقت نہیں ہوتا، کبھی بالکل جھوٹے، کبھی کچھ حصہ حقیقت، کبھی کچھ، لیکن خواب کی حالت میں بھی اگر شیطان ہمیں تنگ کرے، نا امیدی مایوسی کے ہم پر ڈیرے ڈالنے کی کوشش کرے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صحیح حدیث پاک میں موجود ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے، بری چیز خواب میں دیکھے تو کیا کرے؟ جب اٹھے، جب بیدار ہو تو شیطان کے شر سے پناہ مانگے، اپنے بائیں 3 دفعہ تھوکے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اس خواب کے جھنجٹ سے اور اس برے خیال کے اثر سے اللہ کے فضل و کرم سے آزاد ہو جائے گا۔ جب خواب کے اندر ہمیں مایوسی اس سے روکا گیا، نا امیدی کا چراغ ہی گل کر دیا گیا، تو جاگتے رہنے میں اگر کسی مسلمان کے اندر مایوسی آ جائے، نا امیدی آ جائے، تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ زندگی میں ناکامیاں ہوتی ہیں، کوئی 10 مرتبہ ناکام ہوا، کوئی 50 دفعہ ہوا، اور ایسے بھی ہیں 100 دفعہ ناکام ہوتے ہیں۔ یہ بعض بڑے لوگوں کے متعلق جو ہمیں روایات ملتی ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ 100 مرتبہ ناکام ہوا، 101ویں دفعہ اس نے کوشش کی تو کامیاب ہوا۔ پتہ نہیں اب اس میں مبالغہ ہے نہیں ہے، اللہ جانے، لیکن بات کا خلاصہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ وہ زندگی میں بہت زیادہ ناکام رہے، لیکن چونکہ امید کا دامن نہیں چھوڑا، چونکہ کافر ہے، انہیں اللہ پر توکل اور اس کی رحمت کا کیا پتہ، لیکن اپنی ول پاور، قوت ارادی کے طور پر چلتے رہے تو اللہ نے ایک دن کامیاب کر دیا۔ اور ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے، اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ کی رحمت کا سہارا لینے والے، اگر ہم اس کی رحمت پر توکل اور اس کا سہارا لے کر محنت کر کے چلتے رہیں گے تو 100 کا ناکامی کے بعد بھی اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور دیکھیے، زندگی میں امید اور ہمت اور اچھے گمان اور پرعزم رہنے کے چراغ کو جلانے کے لیے سیرت طیبہ وہ ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ہے شخصیت سازی۔ یہ فلموں سے، یہ ڈراموں سے شخصیتیں نہیں بنتی ہیں، اور ہماری جوان نسل جس طرح تباہی کا شکار ہے، جس طرح بے رہروی کے راستے پر بک ٹک دوڑتی جا رہی ہے کہ اللہ جانے 5-10 سال کے بعد ہماری جوان نسل کا کیا بنے گا، کہ جنہیں اللہ رسول کا نام زبان سے نکالنا نہیں آتا، اور فلموں ڈراموں کے متعلق پوچھو تو اتنے لمبے گانے غیر زبانوں کے، اردو پنجابی پشتو کے نہیں، غیر زبانوں کے اس طرح یاد ہیں جس طرح کسی مسلمان بچے کو قل هو اللہ اور انا اعطیناک الکوثر یاد ہونی چاہیے۔ تباہی نہیں تو اور کیا ہے۔ آؤ دیکھو شخصیت سازی اس طرح ہوتی ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر تم میں سے کوئی، صحیح حدیث پاک، اگر تم میں سے کوئی کسی پر کسی کو دیکھنا چاہے، معاشرے میں کسی کو دیکھنا چاہے،
تو وہ ہمیشہ اپنے سے کمتر، اپنے سے ہلکے اور چھوٹے درجے کے لوگوں پر نگاہ ڈالے۔ کیوں کہ جب وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں پر نگاہ ڈالے گا تو اس پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا اسے احساس پیدا ہوگا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں کی، تو وہ اللہ کا مزید شکر گزار بندہ بنے گا۔ اور فرمایا اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ پر نعمتیں اپنے پر کی گئی کم معلوم ہوگی، تو اللہ کے شکر گزار بن جاؤ گے اور اپنے پر اللہ کے احسانات کو کم اور حقیر جاننے لگو گے۔ کیسی شخصیت سازی ہے، کیسا بہترین فارمولہ ہمیں دیا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو جرائم کی کثرت ہے، یہ چوری، ڈاکہ، لوٹ مار، رہزنی، اس کے بنیادی اسباب میں سے کیا ہے کہ جوان دیکھتے ہیں کہ محلے میں فلاں کی اتنی بڑی کوٹھی ہے، اس کے گیراج میں 5 گاڑیاں کھڑی ہیں، اس کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارے گھر میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ حاصل کریں گے، کس طرح کریں گے؟ لوٹ مار کر کے، چوری ڈاکہ ڈال کے، رہزنی کر کے اور لوگوں کے حقوق غصب کر کے۔ اگر یہی ان جھونپڑیوں والوں پر نگاہ ڈالیں جو دن میں بمشکل چند لقمے کھاتے ہیں، جنہیں پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں، شدید سردی میں جن کے بدن پر چیتھڑوں کے علاوہ کچھ نہیں، تو اس کرائے کے گھر پر رہنے والے جوان کو اپنے پر کی گئی اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن چونکہ ہمارا میڈیا، چونکہ ہمارے زمانے کا کلچر وہ جوانوں کو اس راہ پر لگاتا ہے کہ تمہارے رول ماڈل وہ ہیں جو تمہیں فلموں میں دکھائی دیتے ہیں، تمہارے لیے قابل تقلید نمونہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم سکرین پر دیکھتے ہو، اور وہاں جو کچھ ہوتا ہے اخلاقی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی وہ کسی بھی جوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ تو دوسری بات شخصیت سازی کے حوالے سے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کوٹ کوٹ کر ہم میں امید کو بھرا، مایوسی اور نا امیدی کو دور کیا، اور ہمیشہ ہمیں پرعزم رہنے کی تاکید کی کہ 100 بار ناکامی ہو لیکن ہم نے اللہ پر توکل، اس کی رحمت، اس کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہماری گفتگو کا شخصیت سازی کے حوالے سے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی چھتری تلے رہتے ہوئے، اور یہ ساری باتیں ہم کتاب و سنت کے ذیل میں کریں، جو قدم بھی کتاب و سنت کے حدود سے باہر جائے گا وہ شخصیت کی تباہی ہے، اس میں کوئی شخصیت سازی نہیں۔ تیسری بات شخصیت سازی کے حوالے سے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی مستقل شخصیت، پرسنالٹی بنانی ہے، اور اندھی تقلید، پیروڈی اور اندھا دھن کسی کے پیچھے چلنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ ہمارے بچے، جوان نسل، لڑکے لڑکیاں، حتیٰ کہ بوڑھے، وہ کس کے پیچھے چلنے میں کامیابی اور سویلائزیشن سمجھتے ہیں؟ بڑے بڑے بوڑھے جن کے لیے چلنا بھی دشوار ہوتا ہے، وہ شام کو جب واک کرتے ہیں تو کن کپڑوں میں واک کرتے ہیں؟ پتہ نہیں کبھی نوٹ کیا ہے لوگوں نے کن کپڑوں میں واک کرتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندے اپنے قبر کی فکر کر، ہم واک سے نہیں روکتے، واک کرو صبح شام دوپہر جس وقت مرضی کرو، لیکن ڈھنگ کا لباس تو پہنو۔ کن کپڑوں میں واک کر رہے ہو؟ اور یہ کپڑے کس چیز کا اثر ہے؟ یہ کوئی انہوں نے سنت میں اس طرح کے کپڑے پڑے ہیں، یا صحابہ کرام کا ڈریس جو ہے وہ کاپی کر رہے ہیں، یا کسی تابعین کے ہاتھ سے یہ ڈریس کوڈ آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اور وہ دادا صاحب یا نانا صاحب یہ لباس پہن کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں چاند پر ٹہر رہے ہیں، ہم تو انسانیت کی معراج کو پہنچ رہے ہیں، اور ہم ان کپڑوں میں نہ جانے کیا سے کیا اور کیا سے کیا لگ رہے ہیں۔
اور سچی بات پوچھیے تو بہت سے ان کپڑوں میں بھوت نظر آتے ہیں کہ اپنی عمر کا لحاظ کرو اور کپڑے دیکھو. اور جو مزید جن کا دماغ خراب ہے انہوں نے ساتھ ایک جانور کو بھی پکڑا ہوتا ہے. بڑا مبارک جانور ہے وہ, بڑا پاک باز جانور ہے وہ. اور اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, صرف بات کو سمجھنے کے لیے اور اس جو ہم آئے روز یہ منظر دیکھتے ہیں اس کی صحیح منظر کشی کے لیے بہت سے جوان بھی اس جانور کو لے کر صبح و شام خرامہ خرامہ ٹہلتے ہیں. اور میں عام کہا کرتا ہوں اتنے پیار سے اور اتنے تقدس کے ساتھ اس کی زنجیر تھامے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے دادا ابو کو واک کروا رہے ہیں. یہ مسلمانی ہے. تیسری چیز شخصیت سازی کے لیے کہ ہم نے اندھی تقلید پیروی کسی کی نہیں کرنی ہے. بھلا ہم کیوں کسی کی پیروی کریں؟ ہم تو دنیا میں آئے ہی لوگوں کی قیادت کے لیے ہیں. ہم مسلمان اور فخر نہیں, گمنڈ نہیں, تکبر نہیں, لیکن ہم جو مسلمان دنیا میں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں. ہم اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کے پیچھے چلیں. ہم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ ہم تمام دنیا کی قیادت اور سیادت کریں. اور کوئی ننیال ددھیال سے آ کر قیادت نہیں کرنی. قیادت کرنی ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کو لے کر, اللہ رسول کے نام کو لے کر, ان کی باتوں کو لے کر, ان کے ارشادات فرمودات کو لے کر اس پر عمل کر کے. ہم تو اس لیے آئے ہیں. یہاں گنگا ہی الٹی ہے کہ جس نے معاشرے میں معتبر بننا ہے, جس نے معاشرے میں اسٹیٹس کو کا حامل بننا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ منہ ٹیڑھا کر کر کے ان کی بولی بولے, پھر اس کا معاشرے میں مقام بنے گا. اور بہت سے ایسے ہیں جو منہ ٹیڑھا کر کر کے اپنی زبان بھی بھول جاتے ہیں, ان کی زبان بولتے ہیں, وہ ان کی زبان بولنے پر ہنستے ہیں کہ یہ کالے انگریز کدھر سے آگے ہیں, یہ دیسی انگریز کدھر سے آگے ہیں, کہ اپنی زبان اس کا بھی بیڑا غرق اور جو غیروں کی بول رہے ہیں اس میں بھی بالکل دوسرے نمبر کے. آئیے اس بارے میں ایک دو مثال انشاءاللہ بات کر کے, ابھی کافی کچھ باقی ہے لیکن وقت کی پابندی چونکہ اللہ کے فضل سے ہم بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا دین بھی یہی ہے کہ وقت کی پابندی ہر عبادات میں بھی ہے. تو دیکھیے ہمیں کفار کی نقالی ریزمبلنس اس سے منع کیا گیا. صحیح حدیث پاک کہ جو جس کی نقالی پیروی پیروڈی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا, وہ انہی میں سے ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو حکمران ہے اگر وہ اجتہاد کرے, اپنی سوچ سے چلے, اور پھر وہی بات کہ سوچ ساری کتاب و سنت کی چھتری تلے. یہ نہیں کہ کوئی کمیونزم, سوشلزم, مارکسزم کی سوچ آ جائے اور ہم کہیں کہ ہم اجتہاد کر رہے ہیں. کتاب و سنت کی چھتری تلے حاکم حکمران اگر اجتہاد کرے کسی ایسے مسئلے میں جس میں کتاب و سنت کا حکم واضح نہیں, اس میں کتاب و سنت کے احکامات کے قریب قریب فیصلہ کرے, ٹھیک ہو تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اور اگر وہ اجتہاد کرے, فیصلہ کرے اور غلط ہے لیکن اس نے نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اسے بھی ایک اجر ضرور حاصل ہوگا. اس سے زیادہ ہمیں لوگوں کی اندھی تقلید اور پیروی سے بچانے کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ غیروں کی بات نہیں ماننی. جہاں کتاب و سنت کا حکم واضح نہیں ہے وہاں اپنی عقل دوڑاؤ. دنیا میں دیکھو کہ جو چیز مسلمانوں کے اصولوں, نظریات, افکار کے زیادہ نزدیک تر ہے اسے لے لو. تو یہ بہت بڑی مثال ہے کہ ہمیں اندھی پیروی تقلید اور لوگوں کے پیچھے اندھا دھند چلنے سے منع کیا گیا ہے. تو تیسری بات جو شخصیت سازی کے لیے بہت زیادہ ضروری کہ اپنی مستقل شخصیت ہونی چاہیے, اپنے اندر عزت نفس ہونا چاہیے, احساس کمتری,
اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے حقیر جاننا، کمتر جاننا، ان کی بات کو سر آنکھوں پر رکھنا اور اللہ رسول کی بات کو ان کی غلط باتوں کے مقابلے میں پیچھے کر دینا، یہ انتہائی زیادہ کمینگی کی علامت اور مسلمان اور ایمان کے بالکل متناقض، برعکس اور مخالف بات ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم نے شخصیت سازی کے متعلق 3 باتوں کو سنا۔ پہلی بات کیا ہم نے سنی شخصیت سازی کے متعلق؟ کہ حریت رائے ہو، آزادی فکر ہو، ہر بندہ اپنی سوچ سوچے اور جو اس کے دل میں سوال ہو وہ سوال آزادی سے کرے۔ دوسرا یہ کہ زندگی میں ہمیشہ امید کی اور اللہ کی رحمت، اچھے گمان کی شمع روشن ہو۔ اور تیسرا یہ کہ ہم نے کسی کی اندھی تقلید پیروی نہیں کرنی ہے، کتاب و سنت کی چھتری تلے ہم نے اپنی مستقل شخصیت بنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کر کے دوسروں کو اخلاص کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں ہماری خواتین مسلمان بہنیں بھی موجود ہیں، ان کے لیے اللہ کی توفیق سے یہ پیغام ہے کہ وہ گھروں کے اندر ان کا کاز، ان کا مشن، ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ اب جو یہ بات میں کر رہا ہوں یہ ہمارے وقت سے اب باہر کی بات ہے، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، درس ختم ہو گیا ہے، اب یہ بات صرف ان کے لیے اور ان کے تقاضے پر ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے کہ خاتون اسی وقت معاشرے کے لیے کارآمد ہے، مفید ہے جب وہ باہر نکل کر جاب کرے، شانہ بشانہ چلے، انتہائی غلط تصور ہے۔ گھروں کے اندر خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اتنی بڑھ کر ہیں کہ باہر کام کرنے والی خواتین ان جیسی ذمہ داریوں کا نہ احساس کر سکتی ہیں نہ اس کا بھار اٹھا سکتی ہیں۔ کس طرح کہ گھروں میں اللہ کے فضل و کرم سے نسلوں کی تربیت جاری ہے، نسلوں کی، جن پر امتوں کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ نسلوں کی تربیت جاری ہے۔ تو ہماری جو مسلمان بہنیں خواتین موجود ہیں ان کے لیے یہی پیغام کہ ابھی جو باتیں ہم نے سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت کے حوالے سے سنی ہے، گھروں کے اندر بچوں کے ذہنوں میں، شوہر، بھائی، باپ، جتنے بھی مرد حضرات موجود ہیں ان کے ذہنوں میں یہ باتیں بٹھائیں بھی اور ان باتوں پر عمل کرنے میں ان کی مدد اور ان کا تعاون کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب وہ یہ کام کریں گی تو مردوں کو سہارا ملے گا، مردوں کو امید کی ایک کرن نظر آئے گی اور وہ مزید بڑھ چڑھ کر سنت اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو کوئی خاتون جو خاتون خانہ ہے، جسے ہاؤس وائف کہا جاتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ وہ اتنی عظیم خدمت اگر بچوں کی اسلامی تربیت گھر میں بیٹھ کر رہی ہے تو وہ اتنی عظیم امت کے لیے خدمت سر انجام دے رہی ہے کہ اس کا اجر اور ثواب اللہ کے ہاں ہے اور کوئی اس کا بدلہ چکا نہیں سکتا ہے۔ تو مردوں کو وہ اس کاز، اس مشن کی طرف لگائیں، ان کے اجر و ثواب میں بھی شریک اور اللہ کے ہاں بھی انشاءاللہ ان کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح کہی گئی بات کو قبول فرمائے، بات کے کہنے سننے میں جو کجی خلل نقص رہ گیا اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور کرے، آنے والے مسائل مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات مشکلات بیماریوں میں ہم پھنسے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔